السلام علیکم ویورز آج ہم بات کریں گے دردوں کے متعلق جوائنٹ پین۔ آپ کو پتہ ہے کہ جسم انسانی کے اندر کسی بھی مقام پر اگر درد ہوتا ہے تو اس درد کی وجہ سے پورا جسم بے چین ہوتا ہے، پورے جسم میں بے قراری ہوتی ہے۔ ویورز جب کوئی مریض دردوں کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ زندگی بہت ہی تکلیف دہ بن جاتی ہے، اور اگر یہ دردوں کا مرض سردی کے دنوں میں آ جاتا ہے یا ایسا مریض جو آلریڈی دردوں میں مبتلا ہے اور اس کے لیے سردی کا موسم آ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ موسم آفت بن جاتا ہے، بہت زیادہ تکلیف بڑھ جاتی ہے، بیماری میں شدت آ جاتی ہے۔ ایسا مریض جو گٹھیا میں مبتلا ہوتا ہے اور جب یہ صبح اٹھتا ہے جاگتا ہے تو اس کے پورے جسم کے اندر جکڑن ہوتی ہے، اکڑاؤ ہوتا ہے، سٹیفنس ہوتی ہے، یہ اپنے جسم کو حرکت تک نہیں دے پاتا۔ ویورز اس عالم میں اس کے جسم میں شدت کا درد ہوتا ہے، اور جیسے جیسے دن نکلتا ہے حرارت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی دردوں کے اندر کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ویورز یہ جو گٹھیا کا جو مرض ہوتا ہے بیسک یہ چھوٹے جوڑوں سے شروع ہوتا ہے، اور اگر اس کا بر وقت علاج نہیں کیا جاتا تو یہ بڑے جوڑوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اسی طرح گٹھیا کی یہ جو دوسری قسم ہے جس کو اوسٹیو آرتھرائٹس کہتے ہیں، یعنی اس میں آپ کے جو بڑے جوڑ ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ ان میں آپ کے جوڑ، گھٹنے کے جوڑ سر فہرست ہیں، اور کولے کے جوڑ، ان کے اندر موومنٹ کافی زیادہ ہوتی ہے اور ان کا جو کارٹیلیج ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ ویورز اسی کے ساتھ جو بقیہ جوڑ ہیں، کولے کے جوڑ، کونی کے جوڑ، وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، ٹخنے کے جوڑ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو کارٹیلیج ہے یہ ڈیمیج ہو جاتا ہے، اور اس کے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جوڑوں کے اندر درد شروع ہو جاتا ہے، مریض کا چلنا پھرنا بند ہو جاتا ہے، مریض اپنا وزن تک نہیں اٹھا پاتا، ایسے مریض ویل چیئر پر آ جاتے ہیں۔ تو یہ بیماری بہت ہی تکلیف والی ہے۔ اس میں سب سے بڑی جو خطرناک بات وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر پین کلر دیتے ہیں، اسٹیرائڈ دیتے ہیں، بیماری بڑھتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بیماریاں لگتی جاتی ہیں، اور ساتھ میں ڈاکٹر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگر آپ نے گھٹنے کے جوڑ کا علاج کروانا ہے یا اس تکلیف سے بچنا ہے تو آپ کو سرجری کروانا پڑے گی، آپ کو جوائنٹ ریپلیس کروانے پڑیں گے۔ تو ویورز اگر آپ ایک جوائنٹ کو ریپلیس کروائیں گے تو بیماری تو آپ کے بقیہ جوڑوں میں بھی موجود ہے، آپ کی پوری باڈی کے اندر موجود ہے، تو اس کا کیا کریں گے؟ آپ باری باری سارے جوائنٹ ریپلیس کروائیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ بیماری کا حملہ آپ کے کسی ایک جوڑ پر شدت سے ہے، تو جب بیماری کا مقام بدلے گا تو تکلیف کا مقام بدلے گا۔ ایک جوڑ تو آپ سرجری کروا کے کر لیں گے تو دوسرے جوڑ کا کیا کریں گے؟ تو ویورز اس لیے میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ اس کی بیسک پر توجہ دیں، آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں۔ ہربل میں الحمدللہ اس کا بہترین علاج موجود ہے۔ اس علاج میں آپ نے تا حیات میڈیسن کھانی ہوتی ہے جو آپ ایلوپیتھک کا علاج اپلائی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو تحفے میں اور بہت ساری بیماریاں بھی ملتی ہیں۔ تو ہربل طریقہ علاج میں آپ کو کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا، آپ کے گردے، جگر اور آپ کے بقیہ جو عضو ہیں وہ سب کے سب محفوظ رہیں گے۔ بلکہ ہربل کا طریقہ علاج یہ ہے کہ وہ آپ کے جو یہ کیپٹل آرگن ہوتے ہیں ان کو سیف کرتا ہے، اور آپ کے جو مدافعتی نظام کو بوسٹ کرتا ہے، آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے وہ بوسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس علاج سے اور اس بیماری میں انسان کا جو مدافعتی نظام ہے وہ بری طرح فیل ہو جاتا ہے، اس کے اندر ایسی کوئی قابلیت نہیں رہ جاتی کہ وہ بیماری کے خلاف مقابلہ کر سکے۔ ویورز اس کی بیسک جو بیماری کی وجہ اور اسباب ہیں وہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، آپ کے جسم پر، آپ کی ہڈیوں پر کسی طرح کا چوٹ لگنا وہ بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی غذائیں متوازن نہ ہوں اور آپ فاسٹ فوڈ والی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا زیادہ تر بادی چیزیں استعمال کرتے ہیں
تو وہ بھی آپ کی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا فیکٹر وہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے ہارمون ان بیلنس ہو جاتے ہیں، وہ خواتین جو مینوپوز سیزن کو پہنچ جاتی ہیں اور وہ مرد حضرات جو 50 پلس یا 40 پلس ایج تک پہنچتے ہیں اور ان کے ہارمون کا جو لیول ہے، وہ جو گراف ہے وہ گر جاتا ہے، جس میں بڑا اہم ہارمون ٹیسٹوسٹیرون ہارمون، جس کو میل سیکس ہارمون بھی کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی یہ تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح فیمیل کے اندر جو ایسٹروجن ہارمون، اس کو فیمیل سیکس ہارمون کہتے ہیں، اس کا کام بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے جو سیکس کی جو خوبیاں ہیں انسانی باڈی کے اندر جو پیدا کرتا ہے فیمیلز کے اندر، اسی طرح یہ ہڈیوں کو بھی مضبوط کرنے میں، ہڈیوں کی بناوٹ میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ ایک مثال کے طور پر سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس وٹامن ڈی بھی موجود ہے، آپ کے پاس کیلشیم بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ آپ کا پارٹس آف باڈی نہیں بن رہا، آپ کی ہڈیوں کے اندر جذب نہیں ہو رہا، آپ کی جو کارٹیلیج ڈیمیج ہو چکی ہے وہ دوبارہ ریپیئر نہیں ہو رہی، تو اس کی کوئی مین وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے وہ آپ کے کسی کام میں نہیں آ رہا۔ ہر ڈاکٹر آپ کو یہ وٹامن ڈی بھی دے رہا ہے اور آپ کو کیلشیم بھی دے رہا ہے، اور اتنا کیلشیم دینے کے باوجود آپ اپنی غذاؤں میں بھی وہ کیلشیم استعمال کرتے ہیں، آپ دودھ لیتے ہیں، آپ فروٹ استعمال کرتے ہیں، تمام تر چیزوں میں کیلشیم کی کم یا زیادہ مقدار موجود ہوتی ہے، لیکن وہ آپ کا پارٹس آف باڈی کیوں نہیں بن رہا؟ آپ جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، جب بھی اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو آپ کو یہی بتایا جاتا ہے کہ آپ کا وٹامن ڈی کی کمی ہے، آپ کو کیلشیم کی کمی ہے۔ تو ویورز، اس میں بیسک جو وجہ ہے وہ آپ کے ہارمون پر توجہ نہیں دی جاتی۔ آپ کے ہارمون کا اس کیلشیم یا وٹامن ڈی کو آپ کا پارٹس آف باڈی بنانے میں بڑا اہم کردار ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ آپ کے پاس سیمنٹ ہے اور آپ کے پاس ریت بھی موجود ہے، اور آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں، تو ملانے سے صرف کام نہیں بنے گا، یہ خراب ہو جائے گا اور آپ کے کسی کام میں نہیں آئے گا۔ تو اگر اس کے اندر پانی ملا دیا جائے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے درمیان بانڈنگ ہوگی، اس کے درمیان مضبوطی آئے گی، تو آپ جس کے ساتھ اس کو لگائیں گے یہ اس کے ساتھ یہ چپک جائے گا، اس کے ساتھ یہ اپنی طاقت بنا لے گا، اپنی طاقت کی مدد سے اس کو اپنے ساتھ ملا لے گا یا اس کے ساتھ مل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ جو ہارمون ہے، جس کو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون جو کہ میل کے اندر ہوتا ہے، اور یہ جو ایسٹروجن ہارمون ہوتا ہے جو فیمیل کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی اس پانی کا کام کرتا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے ہارمون کیا ہوتے ہیں؟ ہارمون وہ ہوتے ہیں جو گلینڈز سکریشن پیدا کرتے ہیں، جو مائع رطوبتیں پیدا کرتے ہیں، انہی کو ہارمون کہتے ہیں۔ تو اس کو مختلف نام دیے جاتے ہیں، لیکن ان کے مختلف کام بھی ہیں۔ تو ویورز، ہم یہ کرتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر ہارمون کی کمی ہے تو اس کو پورا کرتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی انفیکشن کی وجہ سے آپ کو کسی وقت میں ہڈیوں پہ چوٹ لگی تھی، تو اس کی انفیکشن کی وجہ سے آپ کے جوڑ متاثر ہونا شروع ہو گئے تو اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بیکٹیریل انفیکشن کی وجہ سے یا وائرل انفیکشن کی وجہ سے یہ بیماری لگتی ہے تو ہم آپ کا اس چیز کا علاج کرتے ہیں۔ اسی طرح گٹھیا بیسک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، اور اس کو یہ ہڈیوں کا بخار بھی کہہ لیتے ہیں، بیسک ہڈیوں کا بخار بھی ہے۔ بعض اوقات مریض کو شروع میں بخار بھی ہوتا ہے، ٹمپریچر ہوتا ہے اور جوڑوں میں دردیں ہوتی ہیں۔ تو ہمارا طریقہ علاج یہ ہے کہ ہم مریض کی مکمل ہسٹری لیتے ہیں اور بیماری کے اسباب اور وجوہات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے لیے کمبینیشن کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایک بہترین علاج مہیا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کرتے کہ ایک سنگل ریمیڈی میڈیسن دے دیں گے اور وہ تمام امراض کے لیے شفا ہوگی، ایسا نہیں ہے، ایسا ممکن بھی نہیں ہے۔ تو طب کا یہ اصول ہے کہ بیماری کی بیسک کو جانو اور اس کے مطابق اس کے لیے نسخہ تجویز کرو، علاج مہیا کرو، اس کے لیے جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ بتاؤ، اس کو ہدایات مہیا کی جائیں، پرہیز کے متعلق بتایا جائے کہ آپ یہ چیز استعمال کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے،
اور کچھ چیزوں کے متعلق یہ بھی بتایا جائے بطور غذا آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کی بیماری کم ہوگی۔ تو ویورز، آپ میں سے کوئی بھی فرد اس بیماری میں مبتلا ہے جو دردوں کا مرض ہے، وہ ہم سے ایک بار ضرور رابطہ کرے۔ انشاءاللہ اس کا بیسک علاج ہوگا، آپ کو کسی سرجری کی ضرورت نہیں پڑے گی اور نہ ہی آپ کو زندگی بھر دوائیں کھانی پڑے گی، اور جن دواؤں کے کھانے سے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، ان ہماری ادویات، ہمارے طریقہ علاج سے آپ کو کسی طرح کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ آپ کا امیونٹی سسٹم بحال ہوگا، بوسٹ ہوگا، بیماریوں کے خلاف لڑنے کی آپ کے جسم کے اندر طاقت آئے گی۔ تو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو، یہ پیغام، یہ بات اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں تک پہنچے اور اپنا بر وقت علاج کروا سکے اور اس تکلیف والی بیماری سے چھٹکارا پا سکے۔ تو ویورز، اسی کے ساتھ میں آپ کا اپنا معالج ہربلسٹ ڈاکٹر حکیم حفیظ الرحمان، اللہ حافظ۔